کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہمیں جمہوریت چاہیے. پاکستان میں نظام اگر کوئی چل سکتا ہے تو وہ جمہوریت ہے, لیکن جس طریقے کی جمہوریت پاکستان میں چل رہی ہے یہ ایک انگریزی میں اس کو کہہ سکتے ہیں فلاڈ ڈیموکریسی. اس جمہوریت میں بڑے فلاز ہیں, بڑی خامیاں ہیں. وہ جمہوریت جو پاکستان میں چل رہی ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اسٹارٹ ہم اس حادثے سے لے لیں جو میاں چنوں میں ہوا, جہاں پہ 9 معصوم بچے شہید ہوئے کیونکہ پھاٹک نہیں تھا ٹرین کی پٹری پہ, وہاں پہ جو ٹرین لائن بچھی ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ 9 بچے شہید ہوئے. ابھی تک کسی نے ریزائن نہیں دیا. فیڈرل منسٹر ہیں ریلوے کے, فیڈرل منسٹر ایجوکیشن کے, پنجاب حکومت میں جو وزیر تعلیم ہیں, اور پھر وہاں میاں چنوں اسی علاقے کے جو ایم پی اے ہیں یا ایم این اے ہیں. کسی نے ان میں سے کسی نے جا کے یہ نہیں پوچھا کہ اتنے سالوں سے یہ اول تو یہ ضرورت کیوں آئی کہ وہاں پہ اسکول وین کا ایک ڈرائیور جو ہے جو روز بچوں کو وہاں سے لے کر جاتا ہے, وہاں پہ یعنی اس کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ وہ وہاں پہ ٹرین کی پٹری پہ اس طریقے سے چڑھے, کیوں نہیں پھاٹک پہلے بنے. پھر وزیر تعلیم سے وہاں پنجاب کے پوچھا جائے کہ آپ کی حکومت کی موجودگی میں 2 سال ہو گئے ہیں, کیوں وہاں پہ اسکولز کی جو وینز ہیں ان کو یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس خطرناک رستوں سے گزریں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ہمارے کولیگ ہیں کسی اور ٹی وی چینل میں, مقامی ٹی وی چینل میں, انہوں نے جب محترم وزیر ریلوے صاحب سے پوچھا اسٹوڈیو میں ان کو بلا کے, تو پہلا جو ریاکشن تھا وزیر صاحب کا وہ یہ تھا کہ یہ تو آپ کسی کے ایجنٹ ہیں, آپ کو کسی نے بھیجا ہے حکومت ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. دوسرا ریاکشن یہ تھا کہ انہوں نے مائک اکھاڑ کے جو ہے پھینک کے چلے گئے. اس سے پہلے ان کی جو سٹیٹمنٹس اخبارات میں آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ ٹرین جو ہے پٹری سے اتر کر سڑکوں پہ جا کے اس نے اس وین کو نہیں مارا تھا, بلکہ وین کی غلطی تھی اور وین ڈرائیور کی تھی. خدا نخواستہ اگر یہ محترم وزیر صاحب کا اپنا عزیز ہوتا, ان میں سے ان بچوں میں سے کوئی ایک بچہ یا ان کا اپنا ہوتا, تو کیا وہ اس طرح کی بات کر سکتے تھے؟ ان میں سے کوئی بھی میاں چنوں نہیں گیا. ان 9 بچوں معصوم جانیں جو ضائع ہوئیں, ان کے گھر والوں سے, ان کے پیرنٹس سے ان کو دلاسا دلانے کوئی نہیں گیا. تو یہ اس قسم کی جمہوریت ہے کہ آپ اب تو احتساب بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کا جن کو آپ نے خود ووٹ دیے ہیں. پچھلے سال جب انتخابات, پچھلے سال 2008 کے شروع میں جب انتخابات ہو رہے تھے تو بہت چند لوگوں میں سے میں تھا اس وقت, ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی انتخاب بالکل آپ وہ جو حکومت گئی ہے اس کو جانے دیں, اس کی خامیاں بھی نکالیں, لیکن جن کو آپ اب ووٹ دینے جا رہے ہیں خدا را ان سے پہلے چیک تو کر لیں کہ ان میں صلاحیت ہے کہ حکمرانی کر سکیں, پاکستان کے اب جو مسائل ہیں ان سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں. یہ لوگ یہ نہیں نکال سکتے, کسی نے اس وقت پوچھا نہیں. اب اس کا ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں. ایک کلپ بھی تھی خیر غلام احمد بلور صاحب کی, وہ کیا اس کو یعنی اس کو کیا دکھائیں, اس کو شاید دکھانے کی اب ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہی بہانے, وہی باتیں, اور احتساب کی طرف کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, جہاں پہ وہ خامی ہے جمہوریت کے اندر, تو ایک پہلو کی طرف ہم آتے ہیں جس پہ شاید بہت کم لوگ بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہماری جمہوریت آہستہ آہستہ اب مسلح جمہوریت بن گئی ہے. بلکہ ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, اس پہ ایڈمٹ تو کوئی نہیں کرتا, لیکن تمام تر ہماری جو میجر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی ہے, اور جلسے جلوسوں میں جو ان کے ایسے کارکن بھی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ تیار رہیں, اسلحہ کے ساتھ ضرورت پڑے تو وہ اسلحہ نکلتے بھی ہیں, ڈسپلے بھی ہوتے ہیں, اور ضرورت پڑے تو پھر وہ کارکن, ایک مخصوص گروہ ہے کارکنوں میں جو تیار ہوتا ہے توڑ پھوڑ کے لیے اگر ضرورت پڑے, اگر پارٹی کی قیادت جو ہے کہے ان سے تو یہ کرتے ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. 12 مئی کو کا جب واقعہ ہوا تھا 2008 میں کراچی میں, تو سارا فوکس ایم کیو ایم پہ گیا تھا کہ ایم کیو ایم نے اتنے لوگ مار دیے, اتنا کچھ کر دیا. حقیقت یہی کہ بالکل ایم کیو ایم کے کارکن تھے جن کے ہاتھوں پہ اسلحہ تھا, ان کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے, لیکن ویڈیو ان لوگوں کی بھی ہے جو پیپلز پارٹی کے کارکن تھے, جو اے این پی کے کارکن تھے, جو دوسری جماعتیں تھیں ان کی بھی. تو یہ ہے, اس پہ ہم جو ہے بات کریں گے. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ کیونکہ ہم اس چیز پہ بات نہیں کر رہے, یہ جو خامیاں ہیں ہماری جمہوریت میں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر دوسرے لوگ نکلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں اسلحہ لے کے, جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے خلاف اسلحہ اٹھانا یہ ایک رائٹ ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ سو کالڈ بلوچستان لبریشن آرمی اور اس طرح کی دوسری اور تنظیمیں. تو اب ہمیں شاید وقت آ گیا کہ ہم یاد دلائیں لوگوں کو کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی قائد ہے,
اگر قائد کا خطاب کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ قائد اعظم ہیں، اور اگر کوئی آرمی اگر کسی کو حق ہے اسلحہ رکھنے کا تو وہ فوج ہے یا پولیس یا جو دوسرے ایسے دیگر حکومت کے ادارے ہیں. سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں، اور سیاست دانوں سے اس پہ شاید بات کرنے کا اتنا فائدہ نہیں جتنا ان لوگوں سے بات کریں جو بیسیکلی انجن ہیں سیاسی جماعتوں کے. وہ اور وہ کون ہیں؟ جو کارکن ہیں، جن کو سال ہو گئے ہیں، جن کے کندھوں پہ یہ سیاسی جماعتیں اور یہ سیاسی قائدین جو ہیں منتخب ہوتے ہیں. تو ان سے بات کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب یہاں پہ ہیں جو کہ ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے. سسپینڈڈ ممبر آف سی سی. سسپینڈڈ، یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ سسپینڈڈ کیوں ہیں، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. اور ساتھ مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں جو کہ رہنما ہیں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب MSF، اور ہما ایوب صاحب جو کہ صدر ہیں پریزیڈنٹ شباب ملی پنجاب. تو بلکہ ایک ہمیں شاید پروگرام میں شاید کہیں وقت ملے تو ہم کوئٹہ سے عاقف بگٹی صاحب کو بھی لیں گے جو کہ تھوڑا سا ہمیں وہاں پہ جو BLA اور ایسی جو مسلح تنظیمیں وہاں پہ ان کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے بتائیں کہ جمہوریت مسلح جمہوریت تو ہے ہی ہے، لیکن اب مسلح کے ساتھ ساتھ یہ جمہوریت ایلیٹ جمہوریت بھی بنتی جا رہی ہے، جہاں پہ اگر آپ جیسا شخص بات کرتا ہے تو آپ کو پارٹی سے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، بیسیکلی پرابلم کوئی اور ہے. پرابلم یہ ہے کہ جمہوریت ہونا اور جمہوری کلچر ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. بدقسمتی سے پچھلے 62 سالوں میں ہمارے ملک میں جمہوری کلچر کو پنپنے نہیں دیا، اور جب ملک کے اندر جمہوری کلچر نہیں پنپا تو وہ کلچر پارٹیوں کے اندر بھی نہیں پنپ سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے اختلاف کرتا ہوں. یہ کس نے جمہوری کلچر کو آگے چلنے نہیں دیا؟ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں انہی کی طرف اشارہ کرتا ہوں نا، جو ہر 3 سال کے بعد پاک سرزمین شاد پاک اور آگے ہیں اور آگے کہتے ہیں ہم جناب ٹھیک ہے فوج کی طرف کر رہے ہیں. بالکل ڈکٹیٹروں کی طرف. چلے انہوں نے تو کیا ہے. مجھے آپ پہلے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو ڈکٹیٹرشپ ہیں. لازمی. دیکھیں میری بات سنیں. اب وہ تو ان کا آنا نہ آنا وہ دوسری بات ہے. مجھے پہلے بتائیں نا کہ آپ کے اندر جو ہے آپ اپنے کیس پہ آئیں. آپ کو سسپینڈ کیا CEC سے، آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا آپ کا جرم کیا؟ دیکھیے، اصولی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے جو مسائل ہیں یا جو گریونسز ہیں وہ اخبار میں نہیں آنے چاہیے. مجھ پہ الزام یہ ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو اخبار میں چھپ گیا. کس طرح چھپا کس طرح نہیں چھپا یہ ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر ان کا فیصلہ درست تھا، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں تھا. دیکھیں میں اس کا طریقہ یہ نہیں تھا. انہی باتوں کی وجہ سے آپ جیسے کارکن جنہوں نے ایک اتنی بڑی قربانی دی کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے جس وقت وہ لائرز موومنٹ ہو رہی تھی 2008 میں، جو یہاں پہ F8 میں دہشت گردوں نے جو دھماکہ کیا تھا، اس میں یعنی اتنا بڑا حادثہ آپ کے ساتھ پیش آیا. یہ بہت بڑی قربانی ہے. لیکن دیکھیں آپ ابھی اس وقت وہ کھل کے بات نہیں کر رہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کے جو سینئر ہیں پارٹی کے ان کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں. دیکھیں میں کھل کے بات یہ کر رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ قیادتوں کے گرد ایک جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ نہایت خوفناک ہوتی ہے، اور وہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ووکل، کوئی کریجیس، کوئی دلیر آدمی جو ان کی جو شکایتیں ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرے، وہ آگے نہ آئے، تو وہ پھر سازشیں کرتے. چلیے مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ نے یہ بات کی، کیونکہ چلیں اب فوج سے ہٹ کے کوئی اور وجہ بھی نکلی جس کی وجہ سے جمہوریت نہیں چلتی. ہم تو بہت آسانی سے ہر چیز پہ چلے فوج، کیونکہ ہر 3 سال بعد 5 سال حکومتوں کو چلے نہیں دیا گیا، نہیں چلنے دیا گیا. مجھے بتائیں آپ لوگوں نے خود کیا کیا؟ آپ جیسی لیڈرشپ جو ہے کیوں سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی اور اس سے اوپر جو عہدے ہیں پارٹی کے اس پہ کیوں نہیں پہنچ سکتی آج تک؟ یعنی عوام کی پارٹی جو ہے اس میں نہیں ہوا. چلیے یہ ایک دوسرا ڈیبیٹ ہے، بیچ میں ہم اس پہ بات کریں گے. تھوڑا سا اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں جو مسلح گروہ ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر. آپ کا ماشاءاللہ بہت پرانا ایکسپیرینس ہے. مصطفیٰ قریشی صاحب آپ کا بھی اور شباب ملی کا میرے خیال میں اولڈسٹ. تو اب مجھے بتائیں کہ پہلے تو اس پوائنٹ پہ آ جائیں. میں بلکہ مصطفیٰ صاحب آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ یہ آ جائیں اس پہ کہ مسلح گروہ ہیں سیاسی جماعتوں میں یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ٹیم کو کہ آپ نے ایک نئی
روایت ڈالی ہے کہ کارکنوں کو بلایا ہے.